السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی حضور رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ السلام و سلام علیہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو کسی خاص طبقہ، خاص قبیلہ یا کسی قوم کے لیے نازل نہیں، بلکہ تمام بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا ہے۔ وہ ایک ایسا مکمل دستور حیات ہے جس کی ابدیت اور آفاقیت کو زوال نہیں۔ انسان ہمیشہ اسے روشنی حاصل کرتا رہا ہے، منزلیں تلاشتا رہا ہے اور منزل سے ہمکنار ہوا ہے۔ آج ہم قرآن سے دور ہوئے تو زوال پذیر ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا نصیبہ تنزلی کی طرف دن بدن ہم تنزلی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا اچھا ہوگا کہ ہم پھر بیدار ہوتے اور قرآن کو مضبوطی سے تھامتے۔ آئیے آج کے شعبان المعظم کی اس آخری جمعے میں اللہ کے حضور سب مل کر دل سے دعا کریں، اے اللہ ہم سب کو پھر سے قرآن مجید پڑھنے، کثرت سے تلاوت کرنے، سمجھنے اور اس کا دامن مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کی توفیق دے اور قرآن پیغام کو عام کرنے کی توفیق دے۔ اگر انسان اس راہ کے علاوہ کوئی دوسری راہ اختیار کرے گا تو یاد رکھیں وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں تو ناکامی اس کے ہاتھ آئے گی، خسارے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعلق سے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین کوئی پسند کرے، جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر چلنا چاہے
اختیار کرتا ہے، قرآنی ہدایت کے بجائے وہ کہیں اور اپنا دامن اپنی پیشانی جھکاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، اور وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں خسارے کے سوا کوئی کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، نقصان ہی نقصان ہے آخرت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اسلام نے، روشن اسلام نے، جو مذہب اسلام نے ایک روشن کتاب مبین ہمیں عطا کیا ہے، اسے کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا۔ یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، ایسی عظمت والی کتاب ہے جس کی عظمت کا بیان خود اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تنزیل من رب العالمین، کہ بے شک یہ عظمت والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب قرآن ہے، بڑی عظمت والا قرآن ہے۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، اس سے پہلے یہ لوح محفوظ میں تھا، لا یمسہ الا المطہرون، پاک لوگوں کے سوا اسے کوئی نہیں چھو سکتا۔ اتنی عظمت والی کتاب ہے، اسے پاک لوگ چھوئے۔ تنزیل من رب العالمین، تمام عالم کا جو پالن ہار ہے اس کی نازل کردہ کتاب، تنزیل من رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی عظمت میں فرما رہا تنزیل من رب العالمین، سارے عالم کا جو پالن ہار ہے اس نے اس کتاب کو نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بھی رب العالمین، سارے عالم کا جو پالن ہار ہے، جس کتاب کو نازل فرمایا ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے رشد و ہدایت کے لیے، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اس بابرکت عظمت والی کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق برحمت فرمائے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ بزرگ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں، بلکہ اس کی عظمت شان کے تعلق سے قرآن کا یہ اعلان ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ عظمت شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان کیا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے اس کی عظمت دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اسے پہاڑ پر اتارتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ پہاڑ اس کی عظمت شان سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہ عظمت والی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، عظمت قرآن اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو قرآن کا تقاضا ہے، تقاضا قرآن ہے، اسے کما حقہ نبھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ قرآن جب سے نازل ہوا اب تک کوئی بھی قرآن نے جو چیلنج کیا، یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، کوئی بھی انسان اس کی طرح ایک آیت نہیں بنا سکتا۔ آج 1400 برس سے بھی زیادہ زمانہ گزر چکا ہے، مگر کسی نے اس کے برابر آج تک ایک آیت کے برابر بھی کوئی قرآن کا مثل نہیں لا سکتا۔ قرآن نے اسی وقت اپنے نزول کے وقت چیلنج کیا تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ اے محبوب آپ کہیں کہ اگر انسان اور جنات سب اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس کی مثل ایک آیت لے آئے تو نہیں لا سکتے۔ لا یأتون بمثلہ، اگرچہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی اس میں مدد کریں، اس کام میں مدد بھی کریں، جنات انسان ایک دوسرے کی مدد کریں کہ اس کے مثل ایک آیت لائے، لا یأتون بمثلہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے۔
کہ آج تک جنات انسان میں سے کوئی بھی اس کے برابر ایک آیت نہیں لا سکا. ایسی عظمت والی کتاب اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. آج ہم اس سے ہدایت نہیں حاصل کر رہے. یہ ہماری کوتاہی ہے, یہ ہماری کمی ہے. اگر ہماری کوتاہی اور کمی ہے تو انسان عقل مند وہی ہے, دانش مند وہی ہے کہ اس کے اندر جو کوتاہی ہو گئی ہے, جو کمی آ گئی ہے, اس کمی کو دور کرے, اس کمی کو دور کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو باعظمت قرآن, پرجلال قرآن کو سیکھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. گزشتہ جمعہ اس تعلق سے میں نے بتایا کہ قرآن کی تلاوت کرنا یا قرآن کی تلاوت کی سماعت کرنا یا قرآن کی تفسیر بیان کرنا یہ آسان تو ہو سکتا ہے, مگر حامل قرآن بننا, قرآن کے جو احکام ہیں اس کا پابند ہو جانا, قرآن پر عمل کرنا, قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دینا, یہ مشکل ہے. اور قرآن کے نزول کا مقصد ہی یہی ہے. قرآن کے نزول کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھروں میں قرآن تاخوں میں رکھ کے سجا دیں. جب آپ کے گھر میں وفات ہو تو آپ اسے مدرسے کے طالب علموں سے پڑھا لیں, بزرگ بوڑھوں سے پڑھا لیں, محلے کے پڑھے لکھے لوگوں سے پڑھا لیں کہ ہاں اس کا ایک فائدہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مرحوم کے درجات کو بلند فرما دے. مگر اس کے نزول کا مقصد یہ نہیں ہے. اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں قرآن کے احکام کو نافذ کریں اور قرآن جیسا انسان بنانا چاہتا ہے ویسا آپ انسان بنیں. اس کے نزول کا مقصد یہ ہے. اگر آپ ویسا انسان نہیں بن رہے ہیں اور قرآن کو گھروں میں صرف جزدان میں حفاظت سے رکھ کر طاق پر رکھے ہوئے ہیں اور کبھی کبھی کسی موقع پر تلاوت کر لیتے ہیں بلا سمجھے. آج کوئی بھی انسان گفتگو کرتا ہے تو کہتا ہے ہم جانتے تم کتنا سمجھتے ہو, ہم یہاں اتنے سالوں سے ہیں, یہاں کے حالات ہم سے بہتر تم نہیں سمجھ پاؤ گے. اور وہی انسان جو یہ دعویٰ کرتا ہے ہم سے بہتر تم اس شہر کو نہیں سمجھ سکتے ہو, جب اللہ کا قرآن کھولتا ہے بلا سمجھے پڑھا چلا جاتا ہے. اسے قدر فکر نہیں ہوتی کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں. یہی ہماری کوتاہی ہے, یہی ہماری غفلت ہے. اسی میں ہم چوک رہے ہیں کہ اللہ کا قرآن, باعظمت قرآن جب کھولتے ہیں تو فکر بھی نہیں کرتے کہ اس میں کیا لکھا ہے, اسے سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جملہ مسلمین کو عقل سلیم عطا فرمائے اور جب بھی قرآن کھولے تو یہ سمجھے کہ اللہ نے اس قرآن میں ہمارے لیے کیا لکھا ہے, آخر ہم کیوں نہیں سمجھ رہے. اگر ہم نے پڑھا نہیں ہے تو اللہ کا ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں ہے, تم نہیں جانتے ہو, تو علم والوں سے جا کر پوچھو, علم والوں سے علم حاصل کرو. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں کے پاس جاؤ, علم حاصل کرو. اگر ہم قرآن کھول رہے ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور جو ہی درگزر کرتے رہے, کوئی فکر نہیں کر رہے ہیں, تو اللہ کے ساتھ اللہ کا جو ہمارے لیے حکم ہے, اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو علم والوں کے پاس جا کے پوچھو, علم والوں کے پاس پوچھے. اس سے ہم جو ہے اس کو درگزر کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جملہ مسلمین کو قرآن مجید کے جو تقاضے ہیں قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے. قرآن ایسی کتاب تو ہے نہیں کہ کسی نے بنا دیا. قرآن نے اس کے تعلق سے قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. کہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ بغیر وحی کے کسی نے گڑھ کے بنا دیا. وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے نازل کیے بغیر, اللہ کی وحی کے بغیر کسی نے بنا لیا ہو. قرآن وہ کتاب نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ, قرآن تو وہ کتاب ہے کہ اس سے پہلے اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی تھی اس کو تصدیق کرنے والی. وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ, اور احکام شریعت کی تفصیل کرنے والی. اللہ نے ہمارے لیے کیا حکم نازل کیا اس کی تفصیل کرتی ہے یہ کتاب. لا ریب فیہ, جس کے حق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. من رب العالمین, تمام عالم کا جو پالنہار ہے,
बाअज़मत किताब जो रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल हुई है, जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है, जो अपने से पहले नाज़िल होने वाली किताबों की तस्दीक करती है, हमारे लिए अहकाम शरिया की तफसील करती है, और हम उससे रुगर्दानी कर लें, हम उसकी तरफ तवज्जो ना दें, सिर्फ बाप की मौत के बाद 40वें के वक्त कुरान खानी पढ़ा लें, वो भी इतनी जल्दी करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फातिहा हो जाए, जो जितना पढ़ा है। आजकल तिलावत भी में मन नहीं लगता। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को की आंखें खोले और बाअज़मत कुरान की अज़मत अपने दिल में पैदा करने की तौफीक दे। ये हिदायत वाली किताब है, कुरान खुद इसका ऐलान करता है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा। बेशक ये कुरान, इन्ना हाज़ल कुरान, बेशक ये कुरान वो किताब है जो सबसे सीधी राह बताती है, सबसे सीधी राह। अब आप बताएं, सबसे, अल्लाह का कुरान कह रहा, खुद अल्लाह कह रहा है कि सबसे सीधी राह बताने वाली किताब कुरान है, और हमारा उससे रवैया कैसा है? हम उससे रास्ता पूछते ही नहीं है। ये तो वो किताब है कि उंगली पकड़कर आपको मंजिल तक पहुंचा देगी, मंजिल तक पहुंचा देगी। ये वो किताब है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। बेशक ये वो किताब है, ये वो कुरान है जो सबसे सीधी राह बताती है, और हम उससे रास्ता पूछते ही नहीं है। व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा। और वो मुसलमान, वो मोमिन जो अमल सालेह करते हैं, उन्हें ये खुशखबरी देती है अन्ना लहुम अजरन कबीर। बेशक उनके लिए बड़ा सवाब है, बड़ा सवाब है, सवाब की बशारत देने वाली किताब है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों के दिलों में अज़मत कुरान पैदा फरमा दे। और इससे पहले भी बेशुमार किताबें नाज़िल हुई, मगर वो महफूज नहीं रह सकी। मगर आप जानें, कुरान को बाअज़मत किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद खालिक़ कायनात ने लिया, रब्बुल आलमीन ने लिया है। कुरान मजीद में ये ऐलान है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने इसे नाज़िल किया, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं, हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के ज़रिए उसके मानी की भी हिफाजत करता है, मुफस्सिरीन को पैदा करके उसको पढ़ने के तरीके की भी हिफाजत किया। कारी कुर्राए ज़ाम को फन क़िरात में महारत देकर, हाफिज़ कुरान बनाकर, लोगों को हाफिज़ कुरान बनाकर उसकी हिफाजत कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के सीनों में कुरान हिफ्ज़ करा के, कुरान महफूज करा के, हाफिज़ बनाकर, कारी बनाकर, मुफस्सिर बनाकर, उसके मानी तक, उसके अल्फाज तक, उसके लुग़वी मफ़हूम तक, उसके हक़ीक़ी मफ़हूम तक की हिफाजत कर रहा है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने कहा, बेशक हमने इसे नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अगर हम कुरान नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि कुरान का नाम निशान मिट जाएगा। इसका मुहाफ़िज़ तो अल्लाह है, जिसने सारी कायनात की वज़न सजाई है। अल्लाह तबारक व तआला उस बाअज़मत कुरान को हमें अज़मत की निगाह से देखने, उसके करीब होने से समझने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, लोग समझते हैं कि बड़ी दिक्कत का काम है, बड़ी मशक्क़त का काम है कुरान सीखना, लेकिन आप यकीन जानें कि अल्लाह से बेहतर अच्छी बात किसकी हो सकती है। अल्लाह ने कहा, हमने ये कुरान मशक्क़त के लिए नाज़िल नहीं किया है, मशक्क़त के लिए नहीं नाज़िल किया है, आसानी के लिए नाज़िल किया है। कुरान को आसान बनाया है। अब बताएं, जो कुरान आसान है और अल्लाह का कुरान कह रहा है कि मशक्क़त के लिए नाज़िल नहीं किया है, हम अपने तय फैसला ले लेते हैं, बड़ा मशक्क़त वाला मामला है, बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, बचपन में नहीं सीखा तो कहाँ सीख पाएंगे। अच्छा आप बताएं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कुरान बचपन में सीखा, हज़रत उमर फारूक ने कुरान बचपन में सीखा, उस्मान गनी ने बचपन में सीखा, बचपन में सीखा उन्होंने नहीं, उन्होंने बचपन में नहीं सीखा, ये जवानी की उम्र है, बल्कि जवानी से भी बहुत से सहाबा तो है अपने बुढ़ापे की उम्र में सीखा। क्या हम सहाबा के नक्शे कदम पर नहीं चल सकते? अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान
جو رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے اس کی طرف ہم وقت نہ نکالیں، تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے، کوتاہی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن کی عظمت اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ مشقت والا کام نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس تعلق سے ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محبوب ہم نے یہ قرآن آپ پر نازل اس لیے نہیں کیا تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ قرآن مشقت کے لیے نہیں نازل ہوا، بلکہ قرآن کا یہ اعلان ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ قرآن ہم نے نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے آسان بنا دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ مسئلہ یہ ہے کہ نصیحت حاصل کرنے والا کوئی بنے تو۔ آج ہماری محرومی کیا ہے کہ ہم نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے، ورنہ قرآن کا تو یہ اعلان ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے نصیحت لینے والے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، آسان کر دیا۔ پھر قرآن کا یہ اعلان فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم اس سوال کے جواب میں چک رہے ہیں۔ اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم ہے ہی نہیں۔ ہمیں حاصل کرنا کی طرف توجہ ہی نہیں کہ ہمیں قرآن سے بھی نصیحت حاصل کرنی ہے، ورنہ اللہ نے اسے اس آسان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کا جو پیغام ہے اپنے سینے میں اتارنے کی توفیق دے دے۔ ہر ایک مسلم کو سمجھ میں آ جائے کہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو تمام بنی آدم کی رشد و ہدایت کرتی ہے، اور اس سے روشنی حاصل کرنا ہے انسان کی کامیابی اور فلاح و بہبودی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہر مرض کی دوا بھی، شفا بھی، اور اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ قرآن مجید سے اعلان کرتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ آج ہم جو ہے اپنی جمع پونجی کے لیے ایڑی چوٹی لگائے ہوئے ہیں، خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں۔ 45 ڈگری کی گرمی ابھی ہے، درجہ حرارت 45 46 نہیں 50، مگر اس کی پرواہ نہیں ہے اپنی جمع پونجی کے لیے۔ غور کریں 45 ڈگری سے اوور ہونے سے انسان پریشان ہو رہا ہے، مگر مال کے لیے اس پریشانی کو قربان کر رہا ہے۔ اور جہنم کی گرمی کا کیا عالم ہوگا جناب؟ اس سے غفلت کیا ہوا ہے، اس سے غافل ہے جہنم کی گرمی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا کی گرمی سے کہیں زیادہ جو گرم، جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، جس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس کی طرف سے آنکھ بدھے ہوئے ہیں، اس کی طرف خیال ہی نہیں جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گرمی سے بچنے کے لیے اقدام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الناس، اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی نصیحت آ گئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کے لیے شفا آ گئی ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہی رحمت ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے محبوب آپ بتا دیں یہی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، فبذلک فلیفرحوا، اور اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی ایسی چیز ہے جس پر انسان کو خوشی منانا چاہیے، خوشی منانا چاہیے۔ اگر ہمیں اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے، تو یہی وہ چیز ہے جس پر انسان کو شاد و فرح ہونا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہمیں ہاتھ آ گیا۔ اور ہم کرتے کیا ہے؟ ہم کرتے یہ ہے کہ اللہ نے جو ان کو دیا ہے وہ مجھے مل جائے، یا ان سے ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے۔ اللہ نے منع کیا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِبَعْضِكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ نے جو ایک دوسرے پر اپنا فضل کیا ہے اس کی آرزو نہ کریں، اس کی آرزو نہ۔ ہمارا کیا ہوگی؟ ارے اتنا مالدار ہو گیا، وہ غریب ہو جائے، ہم مالدار ہو جائے، یا ہم بھی مالدار ہو جائے، جو اللہ نے اس کو نعمت دی وہ مجھے مل جائے۔ نہیں، اللہ نے منع کیا ہے۔ کسی کو اللہ نے نعمت سے نوازا ہے، تو فضل نوازا ہے، تو کہا وہ نعمت مت تلاش، جو ملنا ہے جس کو وہ ملے گا، جو عورت کا حق ہے وہ عورت کو ملے گا، جو مرد کا حق ہے وہ مرد کو ملے گا۔ تم اللہ سے اللہ کا فضل مانگو، اللہ نے جو فضل بندے پر کیا وہ نہ مانگو۔ اللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑا فضل والا ہے، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا. مرد کے لیے وہی جو اس نے کمایا، عورت کے لیے وہی جو اس نے کمایا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو. اے اللہ تیرا جو فضل ہے وہ مجھے دے. يختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت اپنے فضل کے ساتھ مختص کر دیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے. اللہ سے اس کے فضل کا سوال کر، اے اللہ تو ہم پر اپنا فضل فرما. اور ہم سوال کیا کرتے ہیں کہ اے اللہ تم نے اس پر جو فضل کیا وہ مجھے دے دے. تجھے جسے 4 کار دیا مجھے بھی 4 کار دے دے. مانا اللہ سے فضل مانگے، اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ اسے قرآن کی ہدایت مل جائے، اسے قرآن کی ہدایت مل جائے. اللہ نے کیوں کہا ہے وہ خیر مما یجمعون، یہ اللہ کا فضل، یہ اللہ کی رحمت، یہ ایسی قیمتی چیز ہے کہ تم نے جو بھی جمع پونجی کی ہے اس سے کہیں بہتر ہے، تمہاری جمع پونجی سے بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور باعظمت قرآن کو سیکھنے اور اس کی طرف اقدام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 2-4 منٹ اور بچے ہیں. اس مختصر سے گفتگو میں اگر آپ کے ذہن میں یہ بات اتر گئی ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، تو ہم اس سے ہدایت کیسے حاصل کریں؟ ہم نے قرآن پر ایمان لایا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ تو کچھ تقاضے تو ہم سن چکے ہیں. کم سے کم آپ آج کی اس نشست میں قرآن کے 5 تقاضے ضرور لیتے جائیں. اسے صرف اس لیے سے نہ سنیں کہ ہر جمعہ میں تقریر ہوتی ہے آج بھی سن لیا، نہیں. آپ اس نیت سے سنیں کہ میرے رب کا فرمان تھا، میرے رب کا فرمان تھا، رب کے کسی بندے نے مجھ تک پہنچایا، اللہ اس پر بھی فضل فرمائے اور اللہ ہم پر اپنا فضل فرمائے، اور ہمیں اللہ اپنے احکام کا پابند کر دے، اس پابند کرنے کی توفیق دے. سب سے پہلا حق تو یہی بنتا ہے قرآن کا کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے. اس تعلق سے قرآن مجید میں بھی آیتیں ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھی، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھی، پڑھنے کا حکم آیا. ایک مقام پر یوں ہے وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنْ کِتَابِ رَبِّکَ، جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس کی تلاوت کیجیے. تلاوت کرنے کا حکم ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا حکم ہے قرآن مجید میں. تو سب سے پہلے قرآن کا تو یہی حق بنتا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں. یہاں پہ ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ جس نے ابھی تک قرآن کی تلاوت بھی نہیں سیکھا تو پھر اللہ کا وہ حکم یاد کرے. اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم پڑھنا نہیں جانتے ہو، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں کے پاس جا کے علم حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں انہیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق دے. پہلا حق بنتا ہے قرآن کی تلاوت کا. دوسرا حق قرآن کی سماعت. قرآن کی تلاوت سے زیادہ قرآن کی سماعت میں تاثیر ہے. آپ قرآن سنیں گے تو آپ کے دلوں کا جلا ہوگا، دل کے جو میل ہیں وہ دھلے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سننے کا ہمیں حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن کی تلاوت کی جائے، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا تو تم غور سے سنو، وَأَنصِتُوا خاموش ہو جاؤ. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ. لعلکم ترحمون، اس امید پر سنو، اس امید پر خاموش ہو کہ اللہ تم پر رحم کرے، مہربانی کرے. لعلکم ترحمون، اللہ کی رحمت کی امید میں کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کی سماعت، قرآن سنیں تو اس نیت سے نہیں سنیں کہ آواز کتنی اچھی ہے پڑھنے والے کی، قرآن یاد ہے کہ نہیں یاد ہے فلاں کو. یہ سننے کا طریقہ نہیں ہے. آپ پہلے ہی سے ایسا انتخاب کر لیں جس کو قرآن یاد ہے، بعد میں نشان نہیں کریں. ہاں قرآن سننے کے لیے اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ غور سے سنو، خاموش ہو جاؤ، اس امید میں سنو کہ اللہ ہمیں قرآن سنتے سنتے اپنی رحمت سے نواز دے. لعلکم ترحمون، اللہ کی رحمت کی امیدوار بن کر قرآن کی تلاوت سنو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو
یہ صفت ہوتی ہے جب ان پر قرآن کی تلاوت ہوتی تو ان کے ایمان میں تازگی آ جاتی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس نیت سے سنیں تو آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی, آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اسی نیت کے ساتھ قرآن کی سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی رحمت کے امیدوار بن کے سنیں. اللہ ہمیں اپنے احکام ہمارے دل میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی تلاوت اور سماعت یہ تو بڑی ہر ایک کے لیے ضروری ہے, اور صرف اسی پر اکتفا نہ کریں کہ آپ نے قرآن پڑھ لیا اور سن لیا. نہیں, آپ قرآن پر ایمان لائے ہیں, قرآن کا جو تقاضا ہے پورا نبھائیں. دوستی کی ہے تو دوستی پورا نبھائیں, مطلب پرستی نہ کریں. جتنا آپ کو جتنی ضرورت تھی اتنا کیا, سنا چلے گئے. نہیں, اللہ کا قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن, وہ لوگ کیوں اللہ کے قرآن پر تدبر نہیں کرتے, غور و فکر کیوں نہیں کرتے. قرآن میں غور و فکر کرنا یہ بھی قرآن کا مطالبہ ہے. قرآن کا مطالبہ ہے کہ اس میں غور و فکر کریں. تقاضۂ قرآن ہے. اگر ہم قرآن پر ایمان لائے ہیں, اس سے ہدایت حاصل کرنا مقصود ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہا وہ لوگ قرآن غور و فکر کیوں نہیں کرتے, تدبر کیوں نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن تدبر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق فراہم فرمائے, قرآن میں غور و فکر کرنے کی توفیق فراہم فرمائے. اور فکر اللہ توفیق دے. اور سب سے بڑا مرحلہ یہ ہے کہ جو آپ نے قرآن پڑھا, جو قرآن سنا, غور و فکر سے جو قرآن سمجھا, اس پر عمل کرنا ضروری ہے. چوتھا تقاضا عمل کرنا ضروری ہے کہ آپ نے جو سمجھا, پڑھا اور عمل بھی نہیں کیا تو پھر تو بیکار ہو گیا. آپ نے پڑھا, سنا بھی, سمجھ بھی لیا, مگر عمل ہی نہیں کیا تو پھر مقصد کہاں حاصل ہوا. قرآن میں بے شمار مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن عمل کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے. جو عمل کرتا ہے وہی کامیاب ہوگا. ایک چھوٹی سی سورت ہے 30ویں پارے کی نماز میں آپ آرام سنتے ہوں گے, آپ کو یاد بھی ہوگا. اس میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اللہ نے کہا زمانے کی قسم, بے شک انسان گھاٹے میں ہے, مگر کامیاب وہی ہوگا جو ایمان لائے گا, اللہ پر, رسول پر, قرآن پر ایمان لائے گا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور قرآن نے جو عمل بتایا ہے اس پر عمل کرے گا, وہی کامیاب ہوگا. قرآن پڑھ لینا, سن لینا یہ اتنا کافی نہ کرے. یہ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے کہ نہیں, کامیاب ہونے کے لیے تمہیں قرآن پر عمل کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن پڑھنے, قرآن سننے, قرآن سمجھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پر عمل کی بھی توفیق دے. قرآن پر عمل کرنا یہ بڑا کمال ہے. جو انسان قرآن پر جتنا عمل کرنے والا ہوگا وہی سب سے بڑا انسان ہوگا, وہی ہمارا ہیڈ بننے کے لائق ہے, وہی ہمارا حاکم بننے کے لائق ہے, وہی صدر بننے کے لائق ہے جو قرآن پر جتنا زیادہ عمل کرنے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک فوج کہیں بھیجا تو آپ نے دریافت کیا کہ اس میں سورہ بقرہ کس کو یاد ہے؟ چھوٹے سے بچے نے کہا مجھے یاد ہے. نبی کریم نے کہا تمہیں یاد ہے؟ تو نبی کریم نے سنا, اس چھوٹے بچے نے سورہ بقرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تلاوت کی تو اس چھوٹے بچے کو نبی کریم نے اس فوج کا امیر مقرر کر دیا. اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے جو جتنا قرآن کا جاننے والا ہے وہی ہمارا امیر ہے, جو جتنا قرآن کو جان کر اس پر عمل کرنے والا ہے وہی ہمارا ہیڈ ہے, وہی ہمارا مکھیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ معاشرے میں قرآن کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جا وجہ اللہ نے کہا ہے کہ جو عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت میں باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جان گی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا, جو ایمان لائے اور عمل کیا, عمل صالحات, عمل
اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، بلکہ مغفرت کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیا، عمل صالح کیا، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، ان کے لیے بخشش ہے اور پاکیزہ رزق کریم ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ رزق کریم سے مراد جنت ہے، جنت ہے، بخشش اور جنت عمل سے ملتا ہے جناب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید سننے، سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور ایک آخر سب سے بڑا پیغام جو آپ نے سیکھا، جو آپ نے سنا، جو آپ نے سمجھا، جس پر عمل کیا، وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بتائے، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بتائے کہ اللہ کا قرآن ہمارے نبی سے فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ اسے دوسروں تک پہنچائیں، آپ اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی سنت میں جو قرآن کی بات ہمیں معلوم ہوئی، جو بات ہم نے سمجھی، جس پر ہم نے عمل کیا، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شمار مقام پر اللہ کا قرآن کہتا ہے، ایک مقام پر بڑی حکمت آمیز گفتگو کرتے ہوئے اللہ کا قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن، کہ لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، بالحکمہ، حکمت کے ذریعہ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ذریعہ، وجادلھم باللتی ہی احسن، اور ان سے گفتگو اس طرح کرو، بہتر سے بہتر طریقے سے ان سے گفتگو کرو، مجادلہ کرو، اگر کبھی جھگڑے کی بات آ جائے تو بہتر سے بہتر طریقہ سے کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کا پیغام عام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، بلکہ ہم جس امت محمدیہ میں پیدا ہوئے ہیں وہ اس امت محمدیہ کا سب سے بہتر ہونے کا جو امتیاز ہے وہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کو قرآن کی اچھی بات بتائیں، قرآن نے جس سے منع کیا ہے لوگوں کو اس کو سکھائیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو تاکہ تم لوگوں کو اچھی بات بتاؤ اور بری باتوں سے کنتم خیر امت۔ اللہ نے ہمیں بہترین امت کہا، کیوں؟ ہم اپنے لیے نہیں، صرف اپنے گھر والوں کے لیے، اخرجت للناس، تمام لوگوں کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، تأمرون بالمعروف، تاکہ ہم لوگوں کو اچھی بات بتائیں، وتنہون عن المنکر، لوگوں کو بری بات سے روکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کا پیغام عام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کا